اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا. اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. میں بہت مشکور ہوں اپنے سننے والوں کی جو میری بہت حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اور مجھے مشورے بھی دیتے ہیں کہ مجھے کون سی ناولز پڑھنے چاہیے اور کون سی نہیں پڑھنے چاہیے. رقص بسم اللہ اپنے اختتامی مراحل پر پہنچ چکا ہے. اس کے بعد آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے کامنٹ باکس میں میسج کر کے بتائیں. شکریہ. اب سنتے ہیں نبیلہ عزیز کا تحریر کردہ شاہکار رقص بسمل قسط نمبر 28. رات کے 12 بجے کا وقت تھا. ولید ماورا کے سامنے والے صوفے پہ گمسم اور ساکت سا بیٹھا ماورا سے سنی ہوئی داستان پر یقین کرنے اور نہ کرنے کے بیچ ڈول رہا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بتا چکی تھی وہ قابل فراموش تو نہیں تھا. رضا حیدر علی مرتضیٰ کے قاتل تھے. عافیہ بیگم اور ماورا مرتضیٰ کی مجرم تھے اور قاتل اور مقتول کی اولاد محبت میں گرفتار تھی. معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہنچا تھا اور آگے کیا ہونے والا تھا سب عقل اور سمجھ سے باہر کی باتیں تھی. ولید کی پرسوچ آنکھیں پٹپٹا رہی تھی. بتاؤ ولید میرا ساتھ دو گے؟ مجھے تیمور حیدر واپس چاہیے ہر حال میں. ماورا التجا بھی کر رہی تھی تو ایک ضد ایک ہٹ درمی کے ساتھ. اس کا ذہن بڑی تیزی سے حرکت میں آ چکا تھا. اب کیا کیا جائے؟ اس کی سوچ اور اس کے خیال منتشر ہونے لگے تھے. وہ کبھی کسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کبھی کسی کے بارے میں اور یوں ہی سوچتے سوچتے اس کی سوچ تیمور حیدر تک جا نکلی تھی. اکیلی دشمنوں کے شکنجے میں گھری ہے اور مجنو میاں پتہ نہیں کس کس جہان کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں. وہ تیمور کا سوچتے ہوئے خفگی سے بڑبڑایا تھا. خیر یہ تو الگ مسئلہ ہے. ابھی تو ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا جو خود بھی بے خبر ہے. وہ خود کلامی کسی انداز میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز سے اپنی چابیاں اٹھا کر باہر نکل آیا تھا. لیکن ابھی اپنی موٹر سائیکل تک آتے آتے اس کے ذہن میں ایک اور سوچ وارد ہو چکی تھی. ارے یہ تو پتہ ہی نہیں کہ آخر وہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. ان لوگوں کی پلاننگ کیا ہے؟ وہ بائک پہ سوار ہوتے ہوتے رک گیا تھا اور اپنا موبائل نکال کر عزت کے نئے اور خفیہ نمبر کو ملایا تھا. جی فرمائیے. کال ریسیو ہوتے ہی لٹ پار قسم کا جواب موصول ہوا تھا. میں نے ایک آئیڈیا سوچا ہے. اس کے لہجے اور انداز پہ ولید کا موڈ ایک پل میں سنجیدگی سے شگفتگی میں بدل گیا تھا. بتائیے. لہجہ اور انداز ہلوز تھے. وہ اس کی باتوں پہ تپی ہوئی تھی. میں نے سوچا ہے کہ میں صحافت چھوڑ دیتا ہوں. اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا. کیوں؟ عزت کا کیوں بے ساختہ تھا. کیونکہ یہ کام اب میری بیوی کرے گی. آج کل ایسے کام وہی کر رہی ہے. لوگوں کی سن گن لینا، ان کی حرکتوں پہ نظر رکھنا اور پھر آگے انفارم کرنا. کرائم پہ دھیان. واو. ولید نے باتوں باتوں میں اسے سب بتا دیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی عزت کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی. مجھے بس یہ بتائیے کہ فون کس لیے کیا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا چکی تھی اور لہجے کو سابقہ انداز میں بدل لیا تھا. تم سے فون پہ رومانس کرنے کے لیے. ولید کا لہجہ بھی مکمل شرارت میں بدل چکا تھا. واٹ؟ عزت اس کے جواب پہ ایک دم بدک گئی تھی. ظاہر ہے صحافت نہیں کروں گا تو رومانس ہی کروں گا نا. آخر فارغ انسان اور کر بھی کیا سکتا ہے. ولید نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا تھا اور عزت اپنے دھڑکتے اعصاب کے ساتھ دانت کچکچا کے رہ گئی تھی. او تو سیدھا سیدھا بولے نا. آپ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بھی میرا. وہ لفظ چبا چبا کر بولی تھی. اف توبہ. میں مذاق اڑاؤں؟ وہ بھی عزت کا؟ توبہ توبہ. میری اتنی مجال کہا. ولید نے تو جیسے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے. ولید مجھے چھو کر بولی. جی میری جان. اب کی بار وہ بڑے پیار سے مخاطب ہوا تھا. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ ڈروٹھے پن سے بولی. ایسا مطلب؟ ولید ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا. مذاق. وہ اس کی رومانوی انداز کی طرف اشارہ کر رہی تھی. ارے میری جان میرا دل کب چاہتا ہے کہ میں مذاق کروں؟ بلکہ میرا تو دل چاہتا ہے جو بھی مذاق کروں اسے پورا کروں، سب کچھ حقیقت میں کروں. ایسے مذاق یہ تو میرا بھی دل جلتا ہے. خون کے آنسو روتا ہوں. ملنے کے لیے شارٹ کٹ لیا تھا لیکن پھر بھی ابھی تک منزل نصیب نہیں ہوئی. وہ تو جیسے روحان سا ہوا تھا اور عزت اس کے ایسے جذباتی اور روحان سے لہجے پر پگھل گئی تھی. انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا. اس نے اپنی طرف سے اسے دلاسا دیا. کب ہوگا؟ وہ چڑھ کر بولا. جب سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی. اور سب ٹھیک تب تک ہی ہوگا جب ہم میں سے کوئی ایک گزر جائے گا. وہ تجزیہ بولا. پلیز. عزت نے بے ساختہ اسے ٹوکا. خیر چھوڑو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. آپ لوگوں کو فکر نہیں تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تم مجھے یہ کنفرم کرو کہ وہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے تاکہ ان کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے.
ولید ساری بات ذہن سے جھٹکتے ہوئے اصل مقصد کی طرف آ گیا تھا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا. اب کیسے کنفرم کروں؟ وہ الجھی. جیسے پہلے کیا تھا. ولید نے اسے اشارہ دیا. اچھا کوشش کرتی ہوں. اس نے سمجھتے ہی اس بات میں سر جواب دیا تھا. اوکے میں تب تک ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہوں. ولید نے کہہ کر فون رکھنا چاہا. ولید وہ اب کی بار بھی بہت بے ساختہ بولی تھی. وہ فون بند کرتے کرتے رک گیا. آئی مس یو. لہجہ انتہائی مدھم تھا. ولید چند ثانیے اس کے اظہار کے زیر اثر چپ سا رہ گیا تھا. سنو. وہ فون بند کرنے والی تھی کہ ولید یکدم بول پڑا. ہاں. عزت کا لہجہ ہنوز مدھم تھا. آئی لو یو. ولید کا اظہار عزت کی روح کو سرشار کرنے کے لیے بہت تھا اور دونوں نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا. عزت دبے پاؤں وہیں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے وہ گئی تھی. اندر خبیث لوگوں کی خبیث میٹنگ ہو رہی تھی. لیکن حیدر انکل ان بوڑھی عورتوں کو کڈنیپ کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اگر کرنا ہی ہے تو پھر مونس مرزا نے اپنی آخری لفظ تو پھر کو کافی لمبا کھینچا تھا اور وہ بھی کافی زبانی انداز میں جس کو باہر کھڑی عزت بھی بخوبی سمجھ چکی تھی کہ اس کا اشارہ باورا کی طرف ہے. نہیں اس پہ ہاتھ ڈالنے سے معاملہ اور ٹیڑھا ہو جائے گا. تیمور کے دل میں اس کا درد اٹھے گا اور وہ الٹا ہمارا دشمن ہو جائے گا. اور وہ لڑکی خود بھی بہت چالاک ہے. اس طرح ہاتھ نہیں آئے گی اور نہ ہی پیپرز پر سائن کرے گی. رضا حیدر کی پلاننگ کچھ اور تھی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ مونس مرزا نے الجھ کر پوچھا. ظاہر ہے جب وہ دونوں عورتیں ہمارے قبضے میں ہوگی تو باورا مرتضی ان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی. ہر تاوان بھرنے کے لیے تیار ہوگی اور اسے ہر حال میں پراپرٹی کے تمام کاغذات پہ سائن کرنا ہی پڑے گا. پھر وہ بھی خوش اور ہم بھی خوش. رضا حیدر اپنی پلاننگ سوچ کر خود ہی مسکرائے تھے. لیکن اگر معاملہ پولیس یا میڈیا تک پہنچ گیا تو مونس مرزا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے احتیاطاً ساری معلومات لینا چاہ رہا تھا کہ آخر ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. پولیس تک کبھی نہیں پہنچے گا. وہاں ایک خاص آدمی ہے میرا. اور رہی بات میڈیا کی تو میڈیا تک پہنچانے والا صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہ ہے ولید رحمان. اور ولید رحمان نے اگر میرے کسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اسے سیدھا سیدھا گولی کھانا پڑے گی. اس کے لیے تو ذرا بھی گنجائش نہیں ہے. رضا حیدر کے ذہن قد لہجے پہ عزت کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا اور ماتھے پہ ایک دم سے پسینہ آ گیا تھا. اب اسے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو چکا تھا. وہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر سانس بحال کی تھی اور ساتھ ہی ولید کو مطلع کرنے کا سوچا تھا. ڈاکٹر شاہ نواز کے گیسٹ روم میں مکمل خاموشی کا راز تھا. تیمور بیڈ پہ بے سود پڑا تھا اور وہ تینوں اس کے لیے خاموش اور متفکر بیٹھے تھے. اور اس خاموشی کے سلسلے میں آفاق کے فون کی گھنٹی نے درار ڈالی تھی اور سب نے بے ساختہ چونک کر دیکھا تھا. آفاق نے موبائل نکالا. فارا کی کال تھی. وہ پریشان ہو رہی ہوگی. آفاق نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے فوراً کال ریسیو کی. ہیلو. اس نے کافی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا. کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں. فارا کی پریشانی عروج پہ تھی. تیمور کے پاس ہوں. اس کا لہجہ اور انداز ہنوز تھے. واٹ؟ تیمور بھائی کے پاس؟ لیکن وہ کہاں ہے؟ فارا کو اب اگلا سوال سوجا. ڈاکٹر شاہ نواز کے گھر. آفاق کی زبان سے بے ساختہ پھسلا تھا اور اس کی اس بے ساختگی پہ زوبیا اور ڈاکٹر شاہ نواز نے بھی ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا. آفاق دل ہی دل میں پچھتایا تھا کیونکہ فارا کا اگلا سوال حاضر ہو چکا تھا. ڈاکٹر شاہ نواز کون؟ اب وہ اس کون کا جواب کیا دیتا. دیکھو فارا میں تمہیں گھر آ کر سب بتاؤں گا. ابھی فون بند کرو. وہ بے حد نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا. لیکن آفاق سب ٹھیک تو ہے نا؟ خیریت ہے نا؟ تیمور بھائی کسی ڈاکٹر کے گھر پہ کیوں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ فارا کو ایک الگ پریشانی لاحق ہو چکی تھی. ہاں اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک ہے. ڈونٹ وری. اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو انتظار مت کرنا. سو جانا. آفاق نے اسے نرمی سے سمجھا کر فون بند کر دیا تھا. کس کا فون تھا؟ فارا فون بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ سمیرہ یزدانی قریب آ گئی. میں نے فون کیا تھا آفاق کو. وہ آہستہ سے بولی. اچھا کہاں ہے وہ؟ کیا کہتا ہے؟ سمیرہ یزدانی بھی آفاق کے لیے فوراً ہی پریشان ہو جاتی تھی. کسی ڈاکٹر کے گھر پہ ہے. تیمور بھائی بھی وہیں پہ ہے. فارا کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی جبکہ سمیرہ یزدانی ڈاکٹر کے نام پہ ہی متفکر ہو گئی تھی. کیا مطلب؟ کس ڈاکٹر کے گھر پہ ہے؟ شاید ان کے کوئی جاننے والے ہوں گے. ڈاکٹر شاہ نواز انہی کے گھر پہ ہے وہ. اس کی لاپرواہی ہنوز تھی اور سمیرہ یزدانی کا جیسے پل میں جسم کا سارا خون نچڑ گیا تھا. ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی. ڈاکٹر شاہ نواز. ان کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے اور ان کا رد عمل دیکھ کر فارا بھی چونک گئی تھی. آنٹی کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ ڈاکٹر شاہ نواز کون ہے؟ فارا کافی الجھن لیے ان سے پوچھ رہی تھی.
ڈاکٹر شاہ نواز ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. وہ انیک کے ڈاکٹر تھے. انیک کا ٹریٹمنٹ انہوں نے ہی کیا تھا. اور اب ان کی بیٹی زوبیہ شاہ نواز بھی ہارٹ اسپیشلسٹ ہی ہے. مگر آفاق وہاں کیوں تھا؟ سمیرہ یزدانی کے الفاظ بے ربط سے ہو رہے تھے اور آواز کپکپا رہی تھی. ان کے دل میں خوف پوری طرح سے ابھر چکا تھا اور خطرے کی گھنٹی ان کے کانوں میں شور مچانے لگی تھی. فارا اب بھی ان کی ذہنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. شاید تیمور بھائی کے ساتھ ہے. اگر تیمور وہاں ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر آفاق وہاں ہے تو کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سمیرہ یزدانی کا دماغ چند لمحوں میں ہی معاف ہو چکا تھا. آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ فارا کی الجھ ہی نہیں رہی تھی. فارا، کبھی تم نے آفاق کو دیکھا؟ اس کے سینے میں پین ہوا کبھی؟ سمیرہ یزدانی آخر بات تھی اور پہلے بھی اس صدمے سے گزر چکی تھی، اس لیے وہ بہت پریشان تھی. پین کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کئی بار ان کو اپنا سینہ سہلاتے ہوئے دیکھا ہے. فارا نے اس بات میں سر ہلایا اور سمیرہ یزدانی کی تو جیسے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی اور وہ صوفے پہ ہی رہ گئی تھی. آنٹی کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فارا یکدم ان کی طرف لپکی اور انہوں نے ایک نظر فارا کو دیکھا، پھر اپنے اندر کے ابال کو بمشکل اندر ہی اندر ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آنسو بار بار امڑ آ رہے تھے. فارا، انہوں نے فارا کو قریب بٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور بے اختیار رو پڑی تھی اور فارا پوچھتی ہی رہ گئی تھی کہ ہوا کیا ہے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. آپ لوگوں کو یہاں سے چلنا ہی ہوگا، یہاں رہنا سراسر خطرہ ہے، ولید نے کافی تحمل سے کہتے ہوئے ان تینوں پر نظر ڈالی تھی. عافیہ بیگم وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی. کہاں چلنا ہوگا؟ کہاں جائیں؟ انہوں نے تلخی سے پوچھا. اپنے گھر. اور کہا؟ ولید نے کافی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا. ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. پچھلے 26 سالوں سے ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. ہم گھر سے بے گھر پھر رہے ہیں، لاوارث. عافیہ بیگم کے لہجے کی تلخی عروج پہ تھی. پلیز آنٹی ایسا تو مت کہے. آپ جانتی ہے سب کا وارث تو صرف اللہ ہے، سب کا مالک اور سب کا مختار. ولید نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی. جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، لیکن میں اس گھر میں کیسے؟ آنٹی وہ گھر آپ کا ہے، آپ کے شوہر کا ہے اور اب آپ کی بیٹی کا ہے. وہاں جانا آپ کا حق بنتا ہے. آپ مالک ہیں اس گھر کی، آپ کو بلا کسی جھجک جانا چاہیے. وہ انہیں حیدر ولا جانے پہ اکسا رہا تھا کیونکہ بابرا انہیں بنانے میں ناکام ہو چکی تھی. کیسے جاؤں؟ کس حوصلے سے جاؤں؟ وہاں کیا رکھا ہے اب؟ عافیہ بیگم نے کبھی بھی واپس اس گھر میں نہ جانے کا سوچ رکھا تھا، کیونکہ جب اس گھر کو بنانے والا ہی نہیں تھا، ان کا گھر والا ہی نہیں تھا، تو پھر وہاں جانے سے بھی کیا حاصل؟ وہاں بے شک کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گھر تو آپ کا ہے نا، آپ کے شوہر کا، جو انہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا، آپ کے رہنے کے لیے. ولید ہر ممکن طریقے سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے وہ گھر نہیں چاہیے، کیونکہ وہ گھر مجھ سے کب کا چھن چکا ہے، وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا. عافیہ بیگم وہاں جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی. دیکھیں آنٹی، آپ کو کچھ ہو گیا تو کس کو پریشانی ہوگی؟ صرف آپ کی بیٹی کو. آپ اپنے لیے نہ صحیح، لیکن یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. پلیز کچھ خیال کریں. ولید انہیں سمجھا کر تھک گیا تھا اور بیگل اس سارے سلسلے میں خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی تھی، لیکن ولید اور باورا کی پریشانی دیکھ کر بالآخر انہیں بولنا ہی پڑا تھا، اور ان کا بولنا کبھی کبھی بہت سخت بھی ہوتا تھا. حیدر ولا میں قدم رکھتے ہوئے عافیہ بیگم اور بیگل کا دل خون کے آنسو رویا تھا. انہوں نے گاڑی سے اترتے ہی سر اٹھا کر حیدر ولا کی بلند و وسیع عمارت کو دیکھا اور دل پہ ایک گھوسا سا پڑا تھا. باورا ان کی کیفیت سمجھ چکی تھی، اسی لیے ان کا ہاتھ کافی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور عافیہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھامنے پہ بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا. باورا کی آنکھوں میں ایک تسلی تھی، ہمت تھی، حوصلہ تھا، جس کو دیکھ کر چند ثانیے کے لیے عافیہ بیگم کا دل بھی مضبوط ہو گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے تھے. سیکیورٹی. باورا نے سیکیورٹی کو طلب کیا تھا اور پھر ولید کی موجودگی میں ہی تمام گارڈز کو سمجھایا تھا اور حفاظتی اقدامات سخت کر دیے تھے. ولید اور باورا حفاظتی اقدامات میں مصروف تھے اور عافیہ بیگم پورے گھر میں بولائی پھر رہی تھی. پیرن کی اجازت کے بغیر باہر کا گیٹ ہرگز نہیں کھلے گا، چاہے گیٹ پر رضا حیدر یا تیمور حیدر ہی کیوں نہ ہو. ولید نے چوکیدار کو آخری ہدایت سے نوازا تھا اور واچ مین نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور ابھی وہ باورا سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے نمبر پر کال آ گئی. ہیلو. اس نے کال اٹینڈ کی. آفاق بات کر رہا ہوں. دوسری طرف اجلت تھی. او اچھا، کیسے ہیں آفاق صاحب؟ آفاق کے نام پہ باورا نے بھی ٹھٹک کر دیکھا تھا.
میں ٹھیک ہوں لیکن تیمور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ ڈاکٹر شاہ نواز کے گھر پر ہے. اگر ہو سکے تو تم ابھی پہنچو. آفاق کو واپس گھر جانے کی جلدی تھی کیونکہ فارا نے بتایا تھا کہ سمیرہ یزدانی کی حالت کافی خراب ہے. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ڈاکٹر شاہ نواز کے گھر پہ؟ اس نے زیر لب دہرایا. ہاں ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا. کیا ہوا؟ تیمور تو ٹھیک ہے نا؟ بابرہ کا پہلا سوال تیمور کے لیے ہی تھا. نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، ولید نے صاف بتا دیا. کیا ہوا ہے اسے؟ بابرہ کی پریشانی دیدی تھی. یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا. ولید اب جانے کے لیے پڑتول رہا تھا. میں بھی ساتھ چلتی ہوں. وہ بھی تیار تھی. پھر وہی تماشا ہوگا. ولید نے اسے روکنا چاہا. تماشا تو اب ہر روز ہوتا ہے، پلیز مجھے مت روکو. ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں تب تک ابی اور بی گل کو بتا دوں. بابرہ کہہ کر اندر کی طرف لپکی تھی. بابرہ کو گیسٹ روم کی طرف بھیج کر ولید ڈاکٹر شاہ نواز کے پاس باہر ہی رک گیا تھا اور وہ اکیلی اندر آ گئی تھی. تیمور سامنے ہی جہاز سائز بیڈ پر بے سود پڑا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر بابرہ سے رہا ہی نہیں گیا. وہ بے اختیار بھاگ کر بیڈ کے قریب آئی تھی اور بے سود پڑے تیمور سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. اس نے ایسی بے اختیاری کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تیمور کو اس حال میں دیکھ کر وہ خود کو روک بھی نہیں پائی تھی. اس کے آنسو تیمور کے سینے میں جذب ہو رہے تھے اور اس کی قمیض بھیگتی جا رہی تھی. باورہ تیمور غنودگی میں کسپسایا تھا. تیمور پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو، پلیز ٹھیک ہو جاؤ. میں بہت پریشان ہوں، مجھے ضرورت ہے آپ کی. میں بہت اکیلی ہوں تیمور، میں بہت اکیلی ہوں، مجھے تنہا مت چھوڑو پلیز. وہ اس سے لپٹ کر روتی ہوئی اپنی تکلیف اور اپنی تنہائی کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ اس کی بے بسی کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. باورہ تیمور کے ہونٹ ذرا سا پھڑپڑائے تھے اور باورہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا. اس کے چہرے پہ اتنے دنوں کی بڑھی ہوئی شیف تھی اور آنکھوں کے گرد حلقے نظر آ رہے تھے، ورنہ یہی چہرہ ہمیشہ اتنا تر و تازہ نظر آتا تھا کہ باورہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہوئے بھی گھبرا جاتی تھی. اور آج تیمور باورہ اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکا کر پھر سے رو پڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تیمور کی پلکیں بھگونے لگے تھے. تیمور پلیز ٹھیک ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اس بستر سے، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے. تم نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، کچھ بھی نہیں. باورہ کی مدھم آواز میں سرگوشیاں تیمور کی سماعتوں میں اتر رہی تھی مگر وہ مکمل ہوش میں نہیں تھا. البتہ اتنا احساس ضرور تھا کہ باورہ اس کے پاس ہے، اس کے قریب ہے، اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اس کو چھو رہی ہے. اس کے قرب کی خوشبو تیمور بے ہوشی میں محسوس کر رہا تھا. باورہ میں بہت محبت تم سے. اس کے الفاظ بہت بے ربط سے ہو رہے تھے اور اس کے اوپر جھکی باورہ یکدم سر اٹھا کر تیمور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھی. ہاں مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے اسی محبت کی ضرورت ہے. مجھے وہی محبت دوبارہ چاہیے، ہمیشہ چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہیے. وہ اس کے چہرے کو سہلا رہی تھی اور تیمور نے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا. وہ مکمل غنودگی میں تھا جبکہ باورہ کے دل پہ ایک تسلی، ایک دلاسے کا ہاتھ پڑا تھا. اس نے تیمور کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا. آفاق کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی سمیرہ یزدانی نے اس کے کمرے کا چپا چپا کھنگال ڈالا تھا اور اس کی اسٹڈی روم کی الماری سے انہیں وہ فائل مل ہی گئی تھی جسے آفاق یزدانی نے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا. فائل پہ ڈاکٹر شاہ نواز کا نام جگمگا رہا تھا اور سمیرہ یزدانی کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کا صفحہ الٹا پلٹا. پیشنٹ آفاق یزدانی. وہ اس کا نام پڑھتے ہی کرسی پہ ڈھہ گئی تھی. آنٹی. فارا نے یکدم لپک کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن سامنے ہی میز پہ رکھی فائل پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے تھے. اس نے کسی انہونی خیال سے لرزتے ہوئے فائل اٹھا کر دیکھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے تھے. قدموں سے جان ختم ہو گئی تھی اور کھڑے رہنا بس باہر تھا. آفاق. اس کی چیخ بہت بلند تھی. وہ تیورا کے نیچے گری تھی اور تب تک آفاق بھی اندر داخل ہو چکا تھا. فارا. وہ یکدم اس کی طرف بھاگا اور سمیرہ یزدانی بھی چیخ کر اس کی طرف لپکی تھی. اسپتال کی طویل راہداری میں اشتیاق یزدانی، آفاق یزدانی بہت پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں ٹہل رہے تھے. قریب ہی صوفے پہ سمیرہ یزدانی نڈھال سی پڑی تھی. ان پہ آج صدمے کا پہاڑ ٹوٹا تھا اور وہ ابھی اس پہاڑ جیسے صدمے سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ فارا کی طرف سے ملنے والی خبر سے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی. اسی لیے تو وہ اب
بھی نہیں پا رہی تھی. ان کی تمام ہمتیں جواب دے گئی تھی. ایکسکیوز می سر. اچانک آئی سی یو کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئی تھی. یس. آفاق ڈاکٹر کی آواز سنتے ہی ایک دم چوکنا ہو گیا تھا. آئی ایم سوری سر، ان کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، مجبوراً ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ بچے کی زندگی کو خطرہ ہے. ڈاکٹر نے آفاق سے صاف بات کی تھی اور آفاق نے حیرت سے دیکھا تھا. لیکن ابھی تو 7 مہینے کی پریگننسی ہے اور ڈونٹ وری سر، ہمارے پاس ایسے ہزاروں کیس آتے ہیں جن کی 7ویں مہینے ہی ڈیلیوری عمل میں آ جاتی ہے. دعا کریں کہ بچہ بالکل نارمل، صحت مند اور ٹھیک ہو، ورنہ کچھ دن اسے نرسری میں رکھا جائے گا. ڈاکٹر نے آفاق کی تسلی کروائی تھی اور مجبورہ اشتیاق یزدانی نے ہمت دلانے پر اس نے کاغذات پہ دستخط کر دیے تھے اور خود جیسے دھڑکتے دل اور لرزتے جسم کے ساتھ تھک ہار کے سمینہ یزدانی کے برابر آ بیٹھا تھا. آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو چکا تھا. مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے. آدھے گھنٹے بعد نرس آپریشن تھیٹر سے خوشخبری لے کر نمودار ہوئی تھی اور آفاق کے ساتھ ساتھ باقی سب کے چہروں پہ بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. فارا کیسی ہے؟ آفاق نے تو بچے کے لیے خیر مبارک بھی نہیں کہا تھا، بلکہ سب سے پہلے فارا کا پوچھا تھا. ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کی حالت ابھی خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں. نرس ایک طرف ان کو خوشخبری اور دوسری طرف فکر میں مبتلا کرنے کے بعد واپس جانے کے لیے پلٹی اور پھر اچانک رک بھی گئی تھی. اور ہاں، جلد از جلد بچے کے لیے کپڑے اور اس کی ضروری اشیاء ارینج کریں، ضرورت ہے فوراً. نرس نے کہہ کر دوبارہ سے آپریشن تھیٹر کے دروازے میں اندر غائب ہو چکی تھی. اف، اب کیا ہوگا؟ آفاق دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر وہی صوفے پہ بیٹھ گیا تھا. دیکھیں آفاق بھائی، آپ ٹینشن نہ لیں، فارا کو کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اوپر والا بہت رحیم و کریم ہے، کسی کے دل سے نکلی دعا رد نہیں کرتا. آپ بھی فارا کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. ساشا نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھ کر آفاق کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ کوئی ذہنی ٹینشن نہ لے، ورنہ اسے نقصان بھی ہو سکتا تھا. انکل پلیز آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو، میں احمد کے ساتھ جا کر مارکیٹ سے کچھ لے آتی ہوں، بچے کو کپڑوں کی ضرورت ہے. ساشا ان سب کو تسلی دیتی، ان کی ہمت بندھاتی ہوئی اپنے چھوٹے بھائی احمد کے ساتھ کو لے کر قریبی مارکیٹ چلی گئی تھی. وہ اس کے ماتھے پہ پٹیاں بھگو کر رکھ رہی تھی جب بے حد آہستہ سے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا. پہلی نظر باورا پہ پڑی تھی، لیکن ذہن اور حواس ٹھکانے پر نہیں تھے، اس لیے پہلی نظر کے بعد دوسری اور پھر تیسری نظر بھی اسی کو پڑی تھی. لیکن تب تک وہ یوں ہی بے حس و حرکت ہی اسے دیکھتا رہا تھا اور باورا اس کی اس بے حسی کی کیفیت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. اس نے بے اختیار اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تھا. تیمور، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے تیمور کا گال تھپکا تھا اور وہ جیسے غنودگی سے جاگ گیا تھا. تو پھر یہاں وہ حواسوں میں لوٹ چکا تھا. تو میں گئی ہی کہا تھی، میں تو آپ کے پاس ہی ہوں، بس آپ ہی مجھے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. باورا نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا. پلیز چلی جاؤ یہاں سے. تیمور نے اس کا ہاتھ اپنے باتیں سے ہٹایا تھا. تیمور ریلیکس، یہ کوئی ہسپتال نہیں ہے کہ آپ یہاں سے وہی تماشا کریٹ کریں گے. یہ ڈاکٹر شاہ نواز کا گھر ہے اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ بغیر کسی جان پہچان کے بھی اتنی دیکھ بھال کر رہے ہیں. باورا ذرا سختی سے بولی تھی. مجھے کہاں کیا کرنا ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے. وہ اپنے سابقہ متنفر انداز میں بول رہا تھا. آپ کو کہا کیا کرنا ہے یہی تو آپ نہیں جانتے. باورا گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی اور تیمور نے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھا تھا. آپ کو تو خبر ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس کس کو آپ کی ضرورت ہے اور کس کس کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ تو بستر سے لگ کر آزاد ہو گئے. کاش ایسی بیماری بھی ہوتی، بیمار میں بھی ہو جاتی. دنیا سے غافل، ٹینشن فری. باورا گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑی باہر پھیلی سورج کی کرنوں کو دیکھتی ہوئی تیمور حیدر کو کسی اور ہی طرح کی نشتر چبھ ہو رہی تھی. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تیمور کا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا. میرے کہے کو آپ سمجھتے ہی کب ہے، اس نے تندیا انداز سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تھے. میرا دماغ خراب مت کرو، چلی جاؤ یہاں سے. تیمور غصہ ضبط کرتے ہوئے دبے لہجے میں بولا. اور اس کی اس بات کو سن کر باورا کا اپنا دماغ خراب ہو گیا تھا. وہ تو جیسے پھٹ ہی پڑی تھی. کہاں چلی جاؤں، کیسے چلی جاؤں اور کیوں چلی جاؤں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ملازمہ نہیں ہوں کہ آنے جانے کے لیے ڈرتی رہوں.
میں جب چاہے آؤں گی اور جب چاہے جاؤں گی، میری اپنی مرضی، مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، فراڈ ہمارے ساتھ ہوا تھا، باپ میرا قتل ہوا تھا، ماں میری بدنام ہوئی تھی، گھر سے بے گھر ہو کر زندگی ہم نے گزاری، غصہ ہم کو ہونا چاہیے، ناراض ہم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، الٹا غصہ بھی آپ کو ہی ہے اور ناراض بھی آپ ہی ہے۔ واہ، عجیب دیدہ دلیری ہے۔ آپ نے تو رضا حیدر سے بھی چار ہاتھ آگے نکلے، میرا سہارا بننے کے بجائے مجھے تنہا چھوڑ دیا، بے سائبان کر دیا، پلٹ کر دیکھا تک نہیں، پوچھا تک نہیں، کہاں گئی محبت؟ جھوٹی محبت، 2 سال محبت کے دعوے کرتے رہے، محبت کا دھم بھرتے رہے، اور جب محبت پہ آزمائش آئی تو ہمت ہی جواب دے گئی۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے محبت؟ ایسی ہوتی ہے محبت؟ نہیں مسٹر تیمور، محبت تو مجھے ہے آپ سے، رضا حیدر کے بیٹے سے، جبکہ میں جانتی بھی ہوں کہ آپ میرے باپ کے قاتل کی اولاد ہے، پھر بھی آپ سے محبت کر رہی ہوں، مجبور ہوں، خود کو روک نہیں سکتی، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، کیونکہ محبت رہنے ہی نہیں دیتی، محبت ایسی ہی ہوتی ہے، منہ زور اور بدبانی کرنے والی، آپ جیسی نہیں ہوتی کہ جب کسی کی اصلیت کا پتہ چلے تو محبت ختم ہو جائے۔ مجھے دیکھو، مجھے تو پہلے روز سے آپ کی اصلیت کا پتہ تھا، پھر بھی خود کو روک نہیں پائی میں، کیونکہ میری محبت سچی ہے، مضبوط ہے، بالکل میری جیسی۔ رضا حیدر سے نفرت تھی تو اس سے نفرت پہ آج بھی قائم ہوں، آپ سے محبت ہوئی ہے تو مرتے دم تک اس پہ محبت پہ بھی قائم رہوں گی، آپ بے شک مجھے پاؤں کی ٹھوکروں سے پیچھے ہٹا دیں۔ بابرا بولنے پہ آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی تھی اور تیمور حیدر ششدر سے بیٹھا سنتا رہ گیا تھا۔ بابرا نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ٹیبل پہ رکھا اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور دوبارہ تیمور کی طرف دیکھا۔ میں اب چلتی ہوں، بیگل اور امی گھر پہ اکیلی ہے، انفیکٹ ان کو اب بھی خطرہ ہے کیونکہ آپ کے والد محترم ان کی کڈنیپنگ کے پروگرام اب بھی ترتیب دے رہے ہیں، اس لیے مجبوراً میں نے انہیں اپنے گھر شفٹ کر لیا ہے تاکہ زندگی میں مجھے کوئی اور نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس نے جانے سے پہلے تیمور کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھا تھا، اور تیمور پہ یہ ایک نیا انکشاف ہوا تھا، یعنی رضا حیدر اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، اور ہاں، سب کی ضرورتوں سے ہٹ کے سب سے زیادہ آپ کی بہن کو آپ کی ضرورت ہے، جو باپ اور بھائی کے ہوتے ہوئے بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اللہ حافظ۔ وہ جاتے جاتے ایک گہری نظر اس پہ ڈال کر گیسٹ روم سے باہر نکل گئی تھی اور تیمور دیکھتا رہ گیا تھا۔ فیصل آباد سے منظر رحیم اور ان کی فیملی پہلی فلائٹ سے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ سب فارا کے لیے بے حد پریشان تھے، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ فارا کی جان بچ گئی تھی۔ ڈونٹ وری سر، آپ کی بیوی اور بچہ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر فارا کو کمرے میں منتقل کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے آفاق کے پاس رک گئی تھی، اور آفاق ان کے منہ سے ایسی خوشی کی خبر سن کر بے اختیار آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سمیت اسپتال کے فرش پہ ہی خدا کے حضور سجدے میں گر گیا تھا، اور اس کا ایسا سجدہ شکر دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، سب نے اشتیاق یزدانی اور سمیرہ یزدانی کو مبارکباد دی تھی۔ آفاق بھائی، آپ کا سپوت۔ ساشا نے آفاق کے سر اٹھاتے ہی اسے بچے کی طرف متوجہ کیا تھا، اور آفاق نے انتہائی محبت سے اسے باہوں میں اٹھا کر انتہائی نرمی سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا، اور سمیرہ یزدانی کی طرف دیکھا تھا جن کی آنکھیں اتنی خوشی کے باوجود بھی اداس لگ رہی تھی، کیونکہ ان کے دل میں آفاق کی بیماری کا غم سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ممی، یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا انیق، اللہ نے ہم کو دوبارہ سے انیق سے نوازا ہے، آفاق نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر بچہ سمیرہ یزدانی کی گود میں ڈال دیا تھا، اور وہ بچے کے معصوم سے چہرے پر نظر پڑتے ہی سمیرہ یزدانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہم اس کا نام انیق رکھیں گے۔ آفاق نے ماں کا غم دور کرنے کے لیے ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ہم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، جو اس کا اپنا نام ہوگا، اس کی اپنی قسمت کی طرح، کسی دوسرے کا نہیں۔ سمیرہ یزدانی نے انیق کا نام رکھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اب بہت وہمی ہو چکی تھی، وہ گزری ہوئی باتوں کو، گزرے ہوئے اوقات کو اور گزرے ہوئے ناموں کو دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن ممی، آفاق نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن کچھ نہیں، گزرے ہوئے رشتوں کے نام دہرانے سے وہ واپس نہیں آ جاتے۔ سمیرہ یزدانی اپنی ہی سوچ تھی، اور وہ لوگ بھلا کیا کہہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ خوش تو ہم خوش۔ آفاق نے کندھے اچکائے تھے اور سب مسکرا دیے تھے۔ اس کا نام ہوگا انس یزدانی۔ ان لوگوں کے قریب ہی بابرا کی آواز ابھری تھی، اور ان سب نے بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ تیمور کے پاس سے سیدھی یہاں آئی تھی، کیونکہ فارا کے بارے میں آفاق نے ہی اسے فون پہ اطلاع دی تھی۔
ارے واہ، نام تو بہت پیارا ہے، اشتیاق قصدانی نے بے اختیار سراہا تھا۔ کیا خیال ہے پھر؟ بابرا نے آفاق کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ارے خیال کس بات کا، بسم اللہ کرتے ہیں، نام یہی اچھا ہے۔ بچے کے دادا کو یہ نام حقیقت بہت اچھا لگا تھا۔ تو پھر مبارک ہو آپ سب کو۔ اور انس کی والدہ محترمہ کہاں ہے؟ بابرا نے کہتے ہوئے فارا کا پوچھا تھا، اور پھر جھک کر سمینہ یزدانی کی گود سے بچے کو بھی اٹھا لیا تھا اور اسے پیار کرتے ہوئے دوبارہ آفاق کی طرف پلٹی تھی۔ فارا سے مل سکتی ہوں کیا؟ وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ ارے کیوں نہیں، لیکن وہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ آفاق اسے ساتھ لے کر فارا کے پاس کمرے میں آ گیا تھا تو گویا وہ لڑکی آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی، مونس مرزا نے حز اٹھانے والے انداز میں کہتے ہوئے رضا حیدر کو بغور دیکھا تھا۔ وہ یوں نیلے پیلے ہو رہے تھے جیسے انہیں کسی بہت زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ لیکن اسے ہماری پلان کی خبر کیسے ہوئی؟ آخر اس نے ان دونوں عورتوں کو راتوں رات اپنے پاس کیوں شفٹ کر لیا، وہ بھی اچانک؟ رضا حیدر سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے بھی زیادہ 4 ہاتھ آگے ہے۔ مونس مرزا نے جان بوجھ کر رضا حیدر کا دل جلانے کی کوشش کی تھی۔ مجھ سے 4 ہاتھ آگے اس کا باپ نہیں ہو سکا تو وہ کیسے ہوگی؟ رضا حیدر دبے لہجے میں کہتے ہوئے پھنکار رہے تھے۔ آپ سے 4 ہاتھ آگے تو وہ ہے ہی۔ آپ نے اس کے باپ سے سب کچھ ہتھیایا اور وہ آپ سے سب کچھ ہتھیا لے گئی، یعنی وہ آپ کی بھی باپ نکلی۔ ہا ہا ہا، مونس مرزا نے کہتے ہوئے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا تھا۔ رضا حیدر کا دماغ جیسے پھٹنے کے قریب تھا، وہ بمشکل ضبط کر رہے تھے۔ مونس مرزا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ شاید اس کا سر ہی پھاڑ دیتے۔ اسے اپنی چالاکی کا اب اور زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ پچھتائے گی اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ وہ دانت پیس کر بولے تھے۔ اچھا، تو اب کیا پلاننگ ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی شکار کو دم لے لینے دو، اب جو بھی ہوگا پورے سکون سے ہوگا۔ رضا حیدر جیسے کچھ سوچ کر خباثت سے مسکرائے تھے اور مونس مرزا ان کے ذہن میں چلنے والے منصوبے سے بے خبر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ 2 ماہ اور 10 دن بعد زندگی بے حد منتشر تھی، لیکن پھر بھی ایک معمول پر چل رہی تھی۔ بابرا اپنا کاروبار پوری طرح سے سنبھال چکی تھی، جبکہ تیمور بھی اپنا الگ سے کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش میں تھا۔ دونوں الگ الگ ڈگر پہ چل رہے تھے، لیکن دونوں کے دل و دماغ ایک ہی ڈوری سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ایک ہی طرح کی سوچوں کے دائرے میں چکراتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کے دماغ پہ ہم وقت عجیب طرح کا بوجھ رہتا تھا۔ بابرا صبح آفس کے لیے گھر سے نکلتی تھی اور رات گئے تھے آفس کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ آج بھی صبح سویرے ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہی تھی کیونکہ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی، اس لیے وہ بڑی عجلت میں تیار ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا اور وہ بڑے زور سے چکرا کر گری تھی۔ ارے بیٹا سنبھل کے! نیچے کھڑی بی گل اس کو لڑکھڑاتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بابرا نے بے ساختہ سیڑھیوں کی ریلی کا سہارا لیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ بی گل جیسے تیسے سیڑھیاں طے کرتی اوپر آ گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس جلدی میں چلتے ہوئے چکر آ گیا۔ بابرا ذرا سنبھلتے ہوئے دوبارہ سے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ ارے جا کہاں رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو، بی گل نے اسے کوریڈور کی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے سے آواز دی تھی۔ نہیں بی گل، ناشتے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیٹ ہو چکی ہو، 10 بجے میٹنگ ہے، میٹنگ کے بعد کچھ کھا لوں گی، ڈونٹ وری۔ وہ کہہ کر عجلت سے مرکزی دروازہ عبور کر گئی تھی اور بی گل وہی کھڑی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ عافیہ بیگم ڈرائنگ روم سے نکل کر ان کے پاس آ رکی تھی۔ سوچ رہی ہوں کہ ہماری بابرا کی شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں بھلا، بی گل پر سوچ لہجے میں کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ارے بی گل، اس کی شادی کو دن نہیں بلکہ 3 مہینے ہونے کو ہے، عافیہ بیگم لاپرواہی سے بولی تھی۔ اور تم نے ایک ماں ہو کر بھی یہ غور نہیں کیا کہ بیٹی کی طبیعت کیسی چل رہی ہے، چلتے چلتے چکرا رہی ہے۔ بی گل نے ایک مبہم سا اشارہ دیا تھا اور عافیہ بیگم ٹھٹک گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب کو چھوڑو، وہ گھر آتی ہے تو اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، سب خود ہی پتا چل جائے گا۔ بی گل کے اشاروں سے عافیہ بیگم کے دماغ میں بھی گھنٹی بجی تھی۔ ارے سچ؟ ان کو خوشی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ امید تو یہی ہے، بی گل نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا اور وہ دونوں مسکرائی تھی۔ بہت دن ہوئے تھے تیمور نے ایک گھر لیا تھا اور وہ رضا حیدر اور رابعہ بیگم اور عزت کو اپنے پاس لے آیا تھا، اور عزت اس قید خانے سے نکل کر خوش بھی تھی اور آزاد بھی، لیکن ولید کی طرف سے ٹینشن میں بھی تھی۔ وہ اتنا عرصہ بات نہ ہونے کی وجہ سے ناراض تھا۔
نہ فون ریسیو کر رہا تھا نہ SMS کا جواب دے رہا تھا. اس لیے آج صبح صبح عزت تیمور کے پاس جا پہنچی تھی. خیریت، کہیں جانا ہے کیا؟ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا. عزت کو دیکھ کر رک گیا. جی وہ ولید کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ملنے کا کہہ رہی ہے، اس لیے سوچا کہ ان سے ملاؤں. عزت نے ولید کے گھر جانے کے لیے بڑے دھڑلے سے بہانہ کھڑا کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، آ جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا. اور عزت بڑی شرارت سے مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی. بھابھی سے ملاقات ہوئی؟ گاڑی سڑک پر آتے ہی عزت نے چھیڑنے کسی انداز میں سوال کیا تھا. کس کی بھابھی؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا. ارے بھائی ظاہر ہے میری بھابھی، ایک ہی تو بھائی ہے میرا اور ایک ہی بھابھی ہے، اور کس کی بات ہوگی بلا؟ عزت نے بے حد خفگی سے کہا تھا. مجھے کسی کی خبر نہیں، کون کیسا ہے کہا ہے میری بلا سے. آئی ڈونٹ کیئر. اس نے کندھے اچکائے تھے. آئی ڈونٹ کیئر کہہ دینے سے تعلق اور احساس ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر بہت کچھ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. عزت نے اسے خاصا گہرا جواب دیا تھا اور تیمور نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کو بریک لگا دیا تھا. عزت کا مطلوبہ اسٹاپ آ چکا تھا. اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہیں؟ عزت نے اسے پھر سے چھیڑا تھا. عزت، تیمور نے اسے خفگی سے گھورا تھا. ہا 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 ہا، مجھے لگتا ہے آج آپ بھابھی کو زیادہ مس کر رہے ہیں، اور آج آپ کی بھابھی سے ملاقات بھی ضرور ہوگی، دیکھ لیجیے گا. وہ کھلکھلاتی ہوئی کہہ کر گاڑی سے اتر گئی تھی اور تیمور خراب موڈ کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا. وحید کالج اور ککو اسکول کے لیے جا چکے تھے. زبیدہ خاتون محلے میں کسی کی عیادت کے لیے جا رہی تھی جب دروازے میں ہی عزت سے سامنا ہو گیا تھا. ارے بیٹا یہاں صبح صبح؟ وہ اسے گلے لگا کر ملتے ہوئے بولی. جی لیکن آپ تو شاید کہیں جا رہی ہے اور ولید بھی گھر پہ نہیں. عزت ان کے ہاتھ میں پکڑا تالا اور چابیوں کا گچھا دیکھ چکی تھی. ارے نہیں بیٹا، پریشان ہونے کی بات نہیں، میں یہاں قریب میں ہی جا رہی ہوں، آ جاتی ہوں تھوڑی دیر میں. تم یہ چابیاں اور تالا پکڑو اور اندر جاؤ. ولید اندر ہی ہے، صبح 4 بجے آیا ہے کام سے، سو رہا ہے، جگا لو جا کر. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہہ کر چابیاں اور تالا عزت کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور خود گلی کے بائیں طرف مڑ گئی تھی. اور عزت گلی میں کھڑی کبھی تالے کو اور کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھی، اور بالآخر ولید کی موجودگی کا خیال آتے ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی تھی. دونوں کمرے کے دروازے بند تھے، کچن بھی بند تھا، جس کی وجہ سے پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا. عزت کو عجیب تو لگا، لیکن پھر ایک خیال اس کے ذہن میں کودنے کی طرح لپکا تھا. یہ گھر اجنبی اور پرایا نہیں، بلکہ یہ گھر میرا اپنا ہے، میں اپنے ہی گھر میں گھبرا رہی ہوں. یہ خیال اس کی گھبراہٹ اڑا لے گیا تھا اور اس کی چال میں ایک استحقاق سا بھر گیا تھا، اور وہ اسی استحقاق سے چلتی ولید کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی. ولید اتنی ٹھنڈ کے باوجود بنیان پہنے بستر پہ اوندھا لیٹا بے سدھ سو رہا تھا. او تو موصوف نے ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے، تیار ہونا ہے اور کام پہ بھی جانا ہے، وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. تو تب تک میں کیا کروں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ذہن میں ایک شرارت آن سمائی. اس نے بڑی سہولت سے اپنے بیگ سے سیل فون نکالا اور کیمرہ آن کر لیا تھا. جتنا بے ترتیب وہ خود ہو رہا تھا، اتنا ہی بے ترتیب اس کا بستر بھی تھا. کمبل آدھا اس کی پشت پہ تھا اور آدھا بستر سے نیچے، پاؤں کمبل سے باہر تھے. عزت اس کی نیند میں اس کا حلیہ دیکھ کر دبے دبے انداز میں مسکرا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی. پھر ویڈیو کے بعد اس نے تصویریں بنائی اور کیمرے کی آواز سے ولید کی نیند میں خلل پڑا تھا. ایک کے بعد ایک یکدم ولید کی آنکھ کھل گئی تھی. اس نے فوراً ہڑبڑا کر دیکھا. عزت! وہ تو جیسے حق دق رہ گیا تھا اور عزت کی ایک دم ہنسی چھوٹ گئی تھی. وہ ہنستے ہنستے بھی اس کی تصویریں بنائے جا رہی تھی. بند کرو اسے! وہ اونچی آواز سے چیخا. نہیں، وہ نہیں مانی. چھوڑوں گا نہیں. خیر بنا لو اپنی. بالآخر وہ کمبل پرے ہٹا کر چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور کیمرہ سمیت عزت کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھلکھلائے جا رہی تھی. اینڈ آف دی ایپیسوڈ. باقی سنیے آئندہ.